بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی فتوحات میں زمین کی جنگوں میں تو مسلمان ناقابل شکست تھے، لیکن سمندر کا نیلا خوفناک طوفان ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب روم کی بحری طاقت پوری دنیا پر حکمرانی کر رہی تھی اور مسلمان ابھی تک کبھی سمندر میں نہیں اترے تھے، لیکن پھر ایک ایسی شخصیت نے جس کی ذہانت اور دوراندیشی کا لوہا دو دشمن سب مانتے تھے، ایک خواب دیکھا کہ اگر اسلام کو یورپ اور افریقہ تک پھیلانا ہے تو سمندر کی لہروں کو بھی تسخیر کرنا ہوگا۔ یہ خواب کس نے دیکھا؟ کون تھا وہ رہنما جس نے پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار کیا؟ اور کیسے پہلی بار مسلمانوں نے سمندر کی لہروں پر اللہ کے دین کا پرچم لہرایا؟ ناظرین، آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں 7ویں صدی کے اس عظیم لمحے کی طرف جب تاریخ اسلام میں پہلی بار ایک بحری طاقت کی بنیاد رکھی گئی۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اسلامی حکومت سرحد سے وسیع ہو رہی تھی۔ اللہ کے نام لیوا دور دراز علاقوں میں اس کے نام کی سربلندی کے لیے سردھڑ کی بازی لگا رہے تھے، اور مملکت اسلامی کی حدود ایران سے افریقہ تک پھیل چکی تھی۔ انہی دنوں مسلمانوں نے مصر پر بھی اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ اسلامی فوج فنون حرب میں نہ صرف پوری طرح ماہر تھی بلکہ اس کا ہر سپاہی شوق شہادت سے سرشار تھا۔ زمینی جنگ میں اس وقت دنیا میں کوئی زبردست سے زبردست فوج بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا اعجاز ہی تھا کہ عرب کے صحرا نشینوں اور بے سر و سامان بدوؤں کے آگے ایران و روم کی عظیم الشان سلطنتیں تنکے کی طرح بہنے لگی۔ ان تمام فتوحات اور فنون جنگ میں مہارت کے باوجود مسلمان فوج بحری جنگ کے نقطۂ نظر سے خاصی کمزور تھی، کیونکہ مسلمانوں کو اب تک نہ بحری جنگ کی ضرورت محسوس ہوئی تھی اور نہ ہی ان کا واسطہ کسی ایسے دشمن سے پڑا تھا جس نے ان پر بحری جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس دور میں بحر روم کے کناروں پر آباد ممالک دیگر ملکوں کے مقابلے میں نہ صرف فن جہاز رانی میں ماہر تھے بلکہ بحری جنگ میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ لیکن ناظرین، اسلامی فتوحات کا یہ سفر زمین سے بحر تک پھیر رہا تھا۔ زمینی جنگ میں مسلمان فوج ناقابل شکست بن چکی تھی، مگر بحری جنگ کے محاذ پر ابھی بہت کچھ کرنا باقی تھا۔ یہی وہ موقع تھا جہاں امت کو ایک ایسے مدبر اور دوراندیش رہنما کی ضرورت تھی جو سمندر کی وسعتوں کو بھی اسلام کے پیغام سے آشنا کر سکے۔ ناظرین، اسلامی بحری بیڑے کی بنیاد قائم کرنے کا سہرا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے۔ ان کی فطرت عالمگیر تھی۔ ان کی عالی ہمت کا تقاضا یہ تھا کہ ایشیا سے نکل کر یورپ اور افریقہ تک اشاعت اسلام کی راہیں ہموار کی جائیں۔ آپ کی دوراندیشی اور فراست کا فیصلہ یہ تھا کہ اگر اسلام کو غالب کرنا اور روم کی شان و شوکت کے پارینہ کو پاؤں تلے کچلنا ہے تو اس کے لیے اسلامی بحری بیڑا کو وجود میں لانا ازبز ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے عہد فاروقی ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحری بیڑے کی تیاری کی اجازت طلب کی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی خیرخواہی کے پیش نظر اس کی اجازت نہ دی۔ امام طبری نے یہ سند جید بیان کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحری جنگ کی بااصرار درخواست کی اور اس کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین، مملکت روم کی سرحد حمص سے جو اسلامی مملکت ہے اس قدر قریب ہے کہ حمص کی ایک بستی کے لوگ روم کے کتوں کے بھونکنے اور ان کے مرغوں کی اذان کی آواز سنتے ہیں۔ روم کا ساحل حمص کے ساحل سے ملا ہوا ہے۔ ان حالات میں مملکت اسلام کا امن و سکون ہمیشہ خطرے میں رہے گا، اس لیے اسلامی مفاد اور تحفظ مملکت کے پیش نظر رومی مقبوضات پر بحری حملہ ناگزیر ہے، اس کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص سے، جنہیں بحری سفر کا تجربہ تھا، سمندری سفر کے حالات اور اس کی کیفیت اور منافع و مفاد معلوم کرنا چاہے۔ انہوں نے لکھا، میری رائے میں ایک عظیم مخلوق سمندر پر ایک نہتی سی مخلوق کشتی اس طرح سوار ہوتی ہے کہ اوپر آسمان اور نیچے پانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ اس میں اس طرح سوار ہوتے ہیں جیسے ایک کیڑا لکڑی پر سوار ہوتا ہے۔ اگر لکڑی ذرا بھی پلٹ جائے تو کیڑا ڈوب جائے، اور اگر خیر و سلامتی سے کنارے لگ جائے تو کیڑا حیران ہو کر رہ جائے۔ یہ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، نہیں اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں کسی مسلمان کو سمندر میں کبھی سوار نہ کروں گا۔ ناظرین، دوسری روایت میں ہے کہ میں ایسے خطرناک سمندر پر لشکر اسلامی کو کیسے سوار کر سکتا ہوں؟ باخدا مجھے ایک مسلمان کی جان رومیوں کی ساری دولت سے زیادہ محبوب ہے۔ آئندہ مجھ سے اس قسم کی درخواست نہ کرنا، میں پہلے بھی تم کو لکھ چکا ہوں۔
اس جواب سے خلیفہ اسلام کی اپنی رعیت سے جس محبت کا اظہار ہو رہا ہے محتاط تشریح نہیں، اس لیے وہ رعایا کے محبوب تھے۔ ناظرین، دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند ترین نظریہ بھی قابل ملاحظہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کفر کی شکست و موت اور اسلام کی بقا و ترقی کے لیے بحری جہاد ناگزیر تھا، لہٰذا بار بار یہ اصرار و تکرار اور حضرت عمر سے بحری غزوات کی اجازت طلب کرتے رہے، اور یہ کہ جب کفار کو بحری سفر سے ڈر نہیں لگتا اور رومیوں نے بہت بڑا جنگی بیڑا تیار کر لیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان اس سے مرعوب ہو کر ان کے مقابلے کے لیے بحری بیڑا تیار نہ کریں اور کافروں کو سمندر پار تک اپنی تجارت اور اپنے باطل مذہب کے پھیلانے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، اور جب کہ خلافت عثمانی کا یہ ابتدائی دور اسلام کی سرحدیں تیزی سے پھیل رہی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالخلافہ میں اہم عہدیداروں کے ساتھ مشورے میں مصروف تھے کہ اسی دوران شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس میں داخل ہوئے تو سب کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئی، کیونکہ وہ ایک نہایت ذہین، مدبر اور دوراندیش قائد کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے دوبارہ اپنی وہ درخواست رکھی جو اس سے پہلے بھی کر چکے تھے کہ قبرص محض ایک جزیرہ نہیں بلکہ مصر اور شام کی فتوحات کا دروازہ ہے، اور جب تک یہ مقام مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آتا تب تک ان علاقوں کی حفاظت ممکن نہیں، کیونکہ بحیرہ روم کے کنارے بیٹھا روم کا سامراج ہر وقت خطرہ بنا رہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور بردباری کے ساتھ ان کی بات سنی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور انتظامی صلاحیتوں پر انہیں کوئی شک نہیں، بلکہ اسی وجہ سے انہیں مختلف علاقوں کی اضافی ذمہ داریاں بھی سونپی گئی تھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے وہی خدشہ ظاہر کیا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے بیان کر چکے تھے کہ سمندری جنگ بہت خطرناک ہے اور مسلمانوں کی جان کسی بھی فتح سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے جواب میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور منصوبہ پیش کیا کہ اگر براہ راست مہم کی اجازت مشکل ہے تو کم از کم ایک اسلامی بحری بیڑا تشکیل دینے کی اجازت دی جائے تاکہ مستقبل میں رومی خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے ساتھ لائے نقشوں کے ذریعے منصوبہ واضح کیا اور بحری بیڑے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کی دوراندیشی اور وضاحت کے بعد حضرت عثمان راضی ہو گئے اور فرمایا، یہ خیال بہت عمدہ ہے لیکن ساتھ ہی مشکل بھی۔ ہم سے جو تعاون تمہیں درکار ہوگا وہ ہم فراہم کریں گے۔ اب تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے منصوبے پر کام شروع کر دو۔ ناظرین، حضرت عثمان بحری جہاد کی ضرورت سے بے خبر نہ تھے، مگر مسلمانوں کی جان ان کو بھی ویسے ہی عزیز و محبوب تھی جیسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس لیے شرط کے ساتھ اجازت دی گئی کہ نہ تو لوگوں کو اپنی رائے سے منتخب کیا جائے نہ ان میں قرآن اندازی کی جائے، بلکہ انہیں اختیار دیا جائے کہ جو کوئی خوشی سے ثواب کی خاطر بحری جہاد کے لیے تیار ہو اسے لیا جائے اور اس کی ہر طرح سے امداد و معاونت کی جائے۔ اللہ اللہ! جب فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسے خیرخواہ و خیر اندیش امیر المومنین ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی موسلادھار بارش کیوں نہ برسے۔ خیر و برکت اور رحمت و نصرت کی حد ہو گئی کہ بحر روم کو شب و روز جولانگا بنا رکھا ہے۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب شرطیں منظور کر کے عظیم الشان بحری بیڑا تیار کیا اور 28 ہجری میں پہلا اسلامی بحری بیڑا پہلی دفعہ بحر روم میں اترا۔ یوں تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ باقاعدہ بحری طاقت کی بنیاد رکھی گئی۔ مصر و شام کے ساحلی علاقوں میں جہاز سازی کے بڑے بڑے کارخانے قائم کیے گئے۔ دن رات محنت کے بعد 1700 جنگی جہاز تیار ہوئے۔ یہ محض لکڑی کے جہاز نہ تھے بلکہ ایمان اور شہادت کے جذبے سے بھرے ہوئے قافلے تھے۔ ناظرین، اس عظیم الشان بحری بیڑے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ایک جماعت کو قبرص کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ یوں اس عظیم بحری طاقت سے نہ صرف قبرص اور روڈوس جیسے اہم یونانی علاقے فتح کیے بلکہ اسی بیڑے نے قسطنطنیہ کی پہلی مہم میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح افریقہ اور یورپ کی سرزمین پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور بلند حوصلگی کی طفیل اسلامی جھنڈا سمندر میں لہرانے لگا اور دین کی تبلیغ و اشاعت کے امکانات دور دراز علاقوں تک پیدا ہو گئے۔